اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور کی دنیا 01۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کے نام پر قرآن پاک میں پوری ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ یونس۔ آپ کا نام یونس ہے اور آپ کے والدہ کا نام متا بن ستہ ہے اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ناظرین، بہت سے حضرات نے ان کی والدہ کا نام بتایا ہے، جیسے کہ ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ اس صورت میں ان کی نسبت ماں کی طرف ہوگی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ نینوا یہ ایک بہت ہی بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ اللہ کی نافرمانی اور کفر و شرک کیا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے پر اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے مکاروں فریب سے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو خبر دی کہ تم لوگوں پر عن قریب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو شہر میں ہے تو سمجھ لو کہ کوئی عذاب نہیں آنے والا، اور اگر انہیں اس شہر میں رات نہیں گزاری تو یقین کر لینا کہ اللہ کا عذاب ضرور آنے والا ہوگا۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور جیسے ہی صبح ہوئی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالے بادل آنے لگے اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ ناظرین، یہ منظر دیکھ کر شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی گئی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، مگر حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کو دور دور تک نہیں نظر آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور ڈر ہو گیا۔ چنانچہ شہر کے تمام لوگ خدا کے خوف سے ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کے سب اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کو اپنے ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل کی طرف نکل آئے، اور رو رو کر سچے دل سے یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار اور اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے، ماں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب توبہ استغفار کرنے لگے اور دربار الہی میں گڑ گڑا کر رونے لگے اور توبہ کرنا شروع کر دی۔ جو ظلم آپس میں کیے تھے ایک دوسرے کو معاف کر دیے، اور جتنی حق تلفی کی تھی سب کے سب آپس میں معاف کر دی، اور سچی توبہ کر کے اللہ سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو خدا کا پیغام لائے ہیں، ہم ان پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور اس طرح سے توبہ کرنے پر رحم آ گیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب کے جتنے بھی آثار ظاہر ہوئے تھے وہ سب ہٹا دیے گئے، اور تمام لوگ پھر سے شہر میں آ کر امن اور چین کے ساتھ رہنے لگے۔ ان سب واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو عذاب آنے کے بعد ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عذاب آنے کے بعد کسی قوم کی توبہ قبول
نہیں ہوتی۔ مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو اپنے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائے۔ آپ نے فرمایا، میں کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر مجھ کو قتل کر دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کی روایت تھی کہ جو کوئی جھوٹ گواہی دیتا ہے یا جو کوئی جھوٹی بات کرتا ہے اور اگر سچ ثابت نہ ہوتی ہو تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ فرما کر غصے میں شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی روانہ ہو کر جب سمندر کے بیچ میں پہنچی تو ٹھہر گئی۔ نہ تو کشتی آگے بڑھتی اور نہ ہی پیچھے جاتی۔ کشتی والوں نے اعلان کیا کہ ہماری کشتی میں کوئی ظالم، گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہے، اس لیے یہ کشتی آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ وہ شخص جو بھی ہو وہ سامنے آئے اور خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام اور گنہگار میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا یہ ایک خوف کی وجہ سے تھا، اللہ کے حکم سے نہیں تھا، اور اللہ کے حکم کے بغیر اس طرح شہر چھوڑنا حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا، کیونکہ پیغمبر کا ہر کام اللہ کے مرضی سے ہوتی ہے، بغیر اللہ کے مرضی سے وہ کچھ نہیں کرتے۔ اس کے حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے نے ان کی اس بات پر تیار نہ ہوئے۔ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ حسین نوجوان ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ پاک دامن نوجوان ہے، یہ بے گناہ نوجوان ہے، اس کو کیسے سمندر میں ڈال سکتے ہیں؟ اس کے بعد ان لوگوں نے قرآن دازی کی جس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا اور کئی مرتبہ قرآن دازی کی گئی۔ ہر مرتبہ آپ یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا۔ ایک طرف قرآن دازی میں نام نکلنے پر آپ یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت ہی بڑی مچھلی اللہ کے حکم سے کشتی کے قریب منہ کھولنے موجود تھی کہ آپ یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے دے۔ آخرکار کشتی والوں نے آپ یونس علیہ السلام کو اٹھا کر پانی میں ڈال دیا اور اسی دوران ایک بہت ہی بڑی مچھلی نے آپ یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں قید رہے، مگر اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں اس آیت کی تلاوت کرتے رہے۔ اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہیں بچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ یونس علیہ السلام کے لیے راحت کا سبب بن گیا، اور ایک جنگلی بکری اللہ کے حکم سے صبح شام آپ کے پاس آ کر کھڑی ہوتی
اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تو مچھلی کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو اپنے پیٹ میں رکھنا، مگر ان کے گوشت پر تیرا حق نہیں ہے کیونکہ یہ تیری خوراک نہیں ہے۔ جب مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی انتہائی نچلی سطح میں پہنچی تو حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی، یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کی۔ جب فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح سنی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، ہے ہمارے پروردگار، ہم یہ کمزوری سی آواز کسی اجنبی سے سن رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، وہ تو نیک بندے ہیں اور ان کی طرف سے ہر رات آپ کے پاس نیک عمل پہنچتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہاں، یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر ڈال دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی صحت بہتر ہوئی تب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہے تو صدقہ ذریعہ کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویلاگ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔